بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے سامعین السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور ایک چرواہے کی ملاقات۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کے نواح میں نکلے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کے شاگرد بھی تھے۔ کھانے کا وقت ہوا تو شاگردوں نے کھانے کے دسترخوان بچھایا۔ اتنے میں پاس سے ایک چرواہا گزرا اور اس نے سلام کیا۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آؤ بھائی تم بھی کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ اس نے کہا، میرا تو روزہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم اس قدر شدید ترین گرمی کے دن میں بھی روزہ رکھے ہوئے ہو اور اس حالت میں بھی بکریاں چرا رہے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی زہد و تقوی کا امتحان لینے کے لیے اس سے فرمایا، ایسے کرو کہ اپنی بکریوں میں سے ایک بکری ہمارے ہاتھ فروخت کر دو، ہم تمہیں اس کی قیمت بھی دیں گے اور گوشت بھی دیں گے، گوشت سے تم روزہ افطار کرنا۔ تو اس چرواہے نے عرض کیا کہ ان بکریوں میں سے کوئی بکری بھی میری نہیں ہے، بلکہ سب بکریاں میرے آقا کی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا امتحان لینے کی خاطر اس سے فرمایا کہ اگر تمہارے آقا کو ایک بکری نہ ملی تو وہ تمہارا کیا بگاڑ لے گا؟ اس چرواہے نے آپ سے روح موڑ کر آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، اللہ کہاں جائے گا؟ یعنی بالفرض اگر میں دنیاوی آقا سے بیچ بھی گیا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو کہیں چلا نہیں گیا، اس سے بچ کر کہاں جاؤں گا؟ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ چرواہے کی بات سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار چرواہے کی بات کرتے رہے کہ دیکھو چرواہا کہہ رہا ہے اللہ کہاں جائے گا۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے کے آقا سے وہ ساری بکریاں اور چرواہے کو خرید لیا، پھر چرواہے کو آزاد کر کے ساری بکریاں اسے بخش دی۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر وقت ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں مگن رہنا چاہیے اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر اس دنیا میں کسی طرح بچ بھی گئے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، ہماری زندگی کے ہر لمحے کا علم رکھتا ہے۔ ہمیں بروز قیامت میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہوگا۔